أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا دل کبھی اداس ہوتا ہے جب آپ درود پاک پورا دن نہ پڑھ پائیں؟ آپ کو تشنگی کا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب سی اداسی رگ و پے میں چھا جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ محبوب کے دربار میں حاضری نہ ہوئی تو روح بے چین ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی روح ادھر متوجہ رہنا چاہتی ہے، اور یہ ایک ریمائنڈر ہے دل کا اداس ہونا۔ آج سکھ متراں دی بدھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں، مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو عشاق کی روح ہوتی ہے، یہ جلوہ جانا مانگتی ہے، محبوب کا ذکر مانگتی ہے، محبوب کی یاد کا سوال کرتی ہے۔ روح کو اس کے بغیر قرار نہیں آتا۔ عاشق کی روح کو، اس روح کو قرار کیسے دیا جائے، اس تڑپ کو مہمیز کیسے کیا جائے، اس جذبہ شوق کو بڑھایا کیسے جائے؟ اس یاد، اس خیال، اس تصور کا مل جانا بھی تو بلیسنگ ہے، عطا ہے، کرم ہے، نوازش ہے، مہربانی ہے، خوش نصیبی ہے۔ سب کو نہیں ملتی یہ تڑپ۔ پھر تڑپ کا قائم رہنا، اور صرف قائم نہیں رہنا بلکہ اس میں اضافہ ہوتے چلے جانا، یہ بہت بڑی خوش بختی ہے۔ شوق کو مہمیز کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اس قرب کے احساس میں رہیں، یوں کہنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں رہیں، دھیان میں رہیں، بس دھیان اسی طرف لگا رہے، سوچ کے تانے بانے وہیں جا کے ملیں۔ ایسا کیا کیا جائے؟ کیونکہ قرب کی طرف جائیں گے تو زیارت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، دیدار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک بہت بڑا وظیفہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو پانے کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا۔ اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، لیکن ایک مختصر سا واقعہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ ہیں۔ حضرت ابو بکر مجاہد اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ، یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما۔ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد سے کہا، بغداد کے جتنے بھی علماء ہیں وہ تو شبلی رحمت اللہ علیہ کو پاگل تصور کرتے ہیں، اور آپ نے ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے محترم سامعین، آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے کہ میں نے تو وہی کیا کہ جو میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ میں نے خام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا،
جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ عزت افزائی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی آپ نے فرمائی اس کا کوئی خاص عمل ہے کیا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں میرے اچھے سامعین آتا ہے کہ جب بھی یہ فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اگر ہم بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ روزانہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو فرض نماز کے بعد ہم سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور 3 مرتبہ کوشش کر کے توجہ اور حضوری کے احساس کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہم پر بھی کرم ہو جائے گا۔ درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لمبا درود پاک پڑھنا یقیناً بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ درمیان میں ہمیں بات کرنا پڑ سکتی ہے، جب ہم کہیں گیدرنگ میں ہیں یا گھر میں ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات یکسو نہیں ہو پاتے، بھول جاتے ہیں درمیان میں، لیکن مختصر درود پاک تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا جو بھی کوئی مختصر درود پاک آپ پڑھنا چاہیں۔ بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ درود پاک یوں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہمارے اندر رچ بس جائے، ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہیں ہمارا دل درود پاک پڑھتا رہے، ہم ذہنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دھیان لگائے رکھیں، اس بارگاہ میں حاضر رہیں۔ ایون اس قدر درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہو جائے کہ رات کو کروٹ بھی لیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش ہم تھوڑی سی کریں تو انشاءاللہ یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے حصول کے لیے ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں تو بچوں کے والدین ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اہمیت دیتا ہے، ہمارے بچوں سے یہ پیار کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہیں، جو اہل بیت ہیں، یہ دروازہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا، بڑا اہم ذریعہ، بڑا اہم وسیلہ۔ اب اہل بیت سے محبت کیسے کی جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دل میں محبت ان کے لیے رکھی جائے، محسوس کی جائے، ان کے حوالے سے کتابیں پڑھیں، ان کی شان کے حوالے سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی صاحبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کتنی محبت تھی۔ اب دیکھیے کہ بہت سے جو بزرگ ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار حاصل ہوا، وہ بی بی صاحبہ کے وسیلے سے اپنی التجا پیش کرتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کوشش کریں روزانہ کچھ نہ کچھ ہدیہ بی بی صاحبہ کی خدمت میں لازمی پیش کریں۔ کوشش کریں کہ نماز ظہر کے بعد اگر ہو سکے تو 2 نفل ہم پڑھیں، جس بھی طریقے سے پڑھنا چاہیں۔ ویسے تو بزرگ ایک طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، اور ہر بار سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اور یہ جو 2 نفل پڑھیں گے اس کا ثواب بی بی صاحبہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھیں اور وہ بھی بی بی صاحبہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں بطور ہدیہ نذرانہ، اس کا ثواب۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی وقت ہم مخصوص کر لیں۔ یہ جو ابھی ہم نے ظہر کے بعد 2 نفل کا بتایا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ظہر کے بعد پڑھیں، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کی بالکل اہل نہیں ہوں کہ میں اس حوالے سے بات کر سکوں، میں آپ کو یہ سب بتا سکوں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مقربین ہیں جو خود ان
طریقوں سے پہنچ گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہوں نے ڈسکلوز کی، تو وہیں کہیں سے پتا چلا، تو جی چاہتا ہے نا کہ فیض بٹ رہا ہے، تو شاید مجھے تو لینا نہیں آتا، مجھے تو شاید سنبھالنا بھی نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں اور بہت آگے نکل جائیں، بس اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اہل بیت کے لیے درود پاک پڑھیے، نوافل پڑھیے اور بائی نیم ان کو ہدیہ پیش کر دیا کیجیے، ہو سکے تو روزانہ ایک معمول بنا لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز میں آنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنی روحانی کیفیات بڑھانے کی کوشش کریں، جو عشق والے ہیں ان کی بات کریں، ان کی بات سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، سنیں، جاننے کی کوشش کریں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، سوچا کریں، واقعات پڑھا کریں، ہم ان واقعات کو محسوس کیا کریں۔ جیسے آج ہی میں ایک واقعہ سن رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کے لیے گئے، راستے میں ایک اونٹ پسند آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خرید لیا۔ اب چونکہ سیر کے لیے نکلے تھے تو اماؤنٹ تو پاس نہیں تھی، فرمایا کہ میں ابھی جا کر آپ کو رقم بھجواتا ہوں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اونٹ بھی ساتھ ہے، اور پیچھے ایک دم سے جیسے وہ قافلے والے ہیں، وہاں پہ اجنبی لوگ ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے، اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ہمیں ان کے ایڈریس کا بھی نہیں معلوم، اور ہم نے اونٹ حوالے کر دیا اور پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں، جو بھی اماؤنٹ ہے رقم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ آپس میں الجھنے لگے ہیں، ایک کہتا ہے کہ تم دیکھ لیتے، تمہیں سمجھ نہیں آئی تم کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ وہ حسین اتنے تھے کہ میں تو ان کے حسن میں الجھ گیا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، مجھے کچھ اور سجھائی نہیں دیا۔ دوسرے نے کہا وہ اتنے پیارے انداز میں بات کر رہے تھے کہ میں تو باتوں کے حسن میں کھو گیا، مجھے تو کچھ اور یاد ہی نہیں رہا۔ اب وہاں بحث چھڑ گئی ہے کہ اب ہوگا کیا، رقم نہ ملی تو کیا کریں گے۔ خیمے کے اندر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، کہتی ہے گھبراؤ مت، رقم ضرور آئے گی۔ ان دونوں حضرات کو حوصلہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جانتی ہیں۔ خاتون کہنے لگی نہیں، میں ان کو جانتی نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہیں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے چہرے پہ جتنی روشنی تھی، جتنا حسن تھا، ایسا انسان ضرور اپنی بات کا پاس رکھتا ہے۔ اور وہی ہوا، صحابہ آ گئے کہ یہ اونٹ کی رقم اور یہ ساتھ ہدیہ بھی ہے کھجوروں کی صورت میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اونٹ کی جو پرچیزنگ پرائس تھی وہ تو دے دی، لیکن ساتھ ایڈیشنل دیا کھجوروں کی صورت میں تحفہ۔ لیسن ہے نا ہمارے لیے، ہم جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ پڑھا کریں، سنا کریں، تو اس کو امیجن کیا کریں، ہمیں قرب محسوس ہوگا، کنیکشن محسوس ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس حسن سلوک کا کہ وہ سارے قافلے والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے تصور کرنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بھی کوئی بات سنے، کوئی واقعہ سنے، تو اس کو امیجن کرنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر درود پاک ہم پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں، اپنی زندگی میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اور پھر درود پاک لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک شخص کی اس وجہ سے مغفرت ہوگی، بلکہ اس حوالے سے بہت سے واقعات ہیں کہ ان کی مغفرت ہو گئی اس وجہ سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان 2 انگلیوں سے درود پاک لکھا کرتے تھے۔ درود پاک لکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب تک درود پاک کسی کتاب میں، کسی نوٹ بک میں لکھا رہتا ہے، تب تک فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کوئی رجسٹر بنا لیں اور اس میں درود پاک لکھا کریں، بڑی محبت سے تبدیل کر کر کے، جیسے بھی لکھنا چاہیں، یہ آپ کا اپنا انداز ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی ہماری روحانی کیفیت میں اضافہ ہوگا، ہمارا جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شوق ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو شوق ہے، یہ اس راستے کے مختلف لوازمات ہیں، ایک کوشش ہے۔ پھر نعتیں سنیں، پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، جب بھی کہیں محفل میں بیٹھیں کوشش کریں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے کہ آقا کا ذکر آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے۔ وہی مجلس قبول ہے جہاں پہ
اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو. اگر ہم نہیں کر سکے تو کم از کم اٹھتے ہوئے ضرور سب سے ریکویسٹ کر لیں کہ کم از کم 3 بار درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب پیش کر لیں. اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اپنے بچوں کو ہم ترغیب دیں، ان کی زندگی میں شامل کریں کہ آپ نے ڈیلی اتنا درود پاک لازمی پڑھنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائیں، پھر ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم، بچوں کی ویڈیوز بنائیں، شیئر کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں کسی بھی طریقے سے. بچوں سے لکھوائیں ہم کہ آپ درود پاک لکھیں پینسلز کے ساتھ، کلر پینسل کے ساتھ. بچوں کو اچھا لگے گا. یہ تربیت کا ایک انداز ہے. اور بھی بہت سے طریقے ہیں. یکسوئی، فوکسڈ ہونا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہی نہیں. بزرگ فرماتے ہیں شوق اس وقت بڑھے گا جب تڑپ اور طلب ایک ہی ہوگی کہ بس زیارت ہو جائے. جب ہم دنیا داری سے نکل آئیں گے، ایک ہی دھن، ایک ہی لگن ہو کہ آقا کی زیارت ہو جائے، آقا کی زیارت ہو جائے. وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص گیا ایک شیخ کے پاس، بزرگ کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے شدید تڑپ اور شوق ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، کوئی طریقہ بتائیے. انہوں نے کہا اچھا آج شام کو میری طرف دعوت پہ آ جانا. شام کو وہ شخص ان بزرگ کی طرف دعوت پہ گیا. بڑے مزیدار کھانے تھے طرح طرح کے، لیکن عجیب بات ہے کہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. خیر اس نوجوان نے جی بھر کے کھانا انجوائے کیا، لیکن آبویسلی پانی نہیں تھا. پیاس نہیں بجھ سکی، پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی. بزرگ نے کہا کہ ایک نصیحت ہے، چونکہ تم ایک سوال لے کے آئے تھے میرے پاس، اس کا جواب یہ ہے کہ آج تم گھر جاؤ گے لیکن تم نے پانی نہیں پینا، پانی پیے بغیر تم نے رات کو سو جانا ہے. کل پھر آ کے مجھ سے ملو لیکن تم نے پانی نہیں پینا. نوجوان گھر گیا، اپنی عبادات کے معمولات سے فارغ ہو کر سو گیا. اگلے دن فجر میں انہیں بزرگ کی اقتداء میں اس نے نماز پڑھی. بزرگ نے پوچھا اچھا پھر رات کو کوئی خواب دیکھا؟ نوجوان نے کہا جی. بزرگ نے کہا کیا دیکھا؟ نوجوان کہنے لگا ساری رات ہر طرف کنویں، دریا، تالاب اور پانی ہی پانی نظر آتا رہا. تو جب پیاس اور تڑپ بڑھ جائے گی تو ہر طرف پھر ایک ہی خیال ہوگا. بزرگ نے یہی جواب دیا کہ اپنی طلب، اپنی پیاس کو بڑھا لو. میرے محترم سامعین، میں بھی بات کر رہی ہوں لیکن بات کرنا بہت آسان ہے. ہم خود کو فوکسڈ نہیں کر پاتے. ہم سب چاہتے ہیں قرب مل جائے، ہم سب چاہتے ہیں زیارت ہو جائے، لیکن ہمیں اس کے لیے اس طرح سے ایفرٹ نہیں کرنی آتی. اپنے حصے کا تو کام کریں ہم. بے شک یہ تو فضل سے ہوتا ہے، سب فضل سے ہی ہوگا، لیکن اپنے حصے کی جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے کرنی چاہیے نا. ہاں مجھ جیسے لوگ بھی ہیں جن سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی، جو کچھ کر ہی نہیں پاتے، بس چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کرم ہو جائے. اور ہوتا ہے جی. آقا تو وہ ہیں جس کی جو ادا پسند آ جائے، جس کو جیسے چاہیں عطا کر دیں، جیسے چاہیں چن لیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بہت ضروری ہے کہ قرب کے یہ راستے طے کرنے کے لیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے اپنے اندر پیورٹی لانے کی کوشش کریں. ہر کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. بہت بار تہمتیں لگیں گی، بہت بار لوگ برا بھلا کہیں گے، بہت بار لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، بہت بار لوگ ہمیں مس جج کریں گے. جب بھی ٹوٹیں، جب بھی بکھریں، یہ سوچیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں اللہ کی نظر میں کیا ہیں. جس بھی بات پہ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں اللہ کو کیسا لگا ہوگا. اگر جواب آئے کہ اللہ کو اچھا لگا ہوگا، ایسے میں انجوائے کریں ہم اللہ کا قرب، کہ اس سے بات کرنے کا موقع ملا، اس سے بات کرنے میں بڑا مزہ ہے. اور ایسے میں ہم انا مستجیرم بکا یا رسول اللہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، حق جوار عطا فرما دیجئے، اپنی کالی کملی میں چھپا لیجئے، باتیں کیجئے. آقا تو وہ ہیں کہ جو سنتے ہیں اپنے امتی کو. دور قریب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، سب قریب ہیں. فاصلے تو ہمارے لیے ہیں میرے محترم سامعین. سنتے ہیں، یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی تو سن رہے ہیں. محسوس کیجئے، بس ہم محسوس کیا کریں، تصور کیا کریں، پھر ہی دل کی کیفیت بدلے گی. اس
حضوری کے احساس کو، حاضری کے احساس کو ہم نے دل میں اتارنا ہے، محسوس کرنا ہے، روح تک محسوس کرنا ہے۔ اپنے رویوں کو کوشش کریں ویسے کر لیں کہ جیسے آقا پسند فرماتے ہیں۔ بہت بار ہم ہرٹ ہوں گے، کسی کی بات اچھی نہیں لگے گی، جواب دینے کو دل چاہے گا، لیکن کہیں یاد آ جائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر کا رویہ، کہ کیسے اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پیچھے سے کھینچا، اور اس قدر برے طریقے سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر نشان پڑ گئے اس کھینچ کی وجہ سے۔ اس بدو نے کہا کہ آپ کو جو کچھ آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ لہجہ بھی زیادہ ادب لیے ہوئے نہیں تھا اس بدو کا، صحابہ کو اچھا نہیں لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اور اس کی طلب سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیا۔ ہمیں پتہ ہوگا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھا ہوگا تو ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا آئے گا۔ اس لیے ہم ان ٹچ رہنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، واقعات سنیں، یوٹیوب پہ بہت کچھ اویلیبل ہے، لیکن صرف پازیٹیو چیزیں سنیں، ہر ایک کو نہ سنیں۔ جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشنز آتی ہیں، جہاں پہ کوئی فرسٹریشن آتی ہے، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ نہیں سننی ہمیں۔ صرف ہر وہ چیز ہم سنیں، پڑھیں، دیکھیں جس سے ہمیں لگے کہ ہماری روح کی لطافت میں اضافہ ہوگا، روح کی پرواز میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم قریب محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر ہم تصور کبھی کیا کریں کہ جیسے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے دروازے پہ کہیں بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یوں بھی تصور کر سکتے ہوں کہ جیسے آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار بھری، نرم مسکراہٹ کے ساتھ، رحمت بھری مسکراہٹ کے ساتھ، نہایت محبت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کو محسوس کیجئے اور دل میں جیسے بھی کہنا چاہیں، دل ہی دل میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سیدی یا حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ نہ ہو، صرف ایک کیفیت اور کیفیت میں آپ ڈوبتے چلے جائیں، تو یہ ہم نے محسوس کرنا ہے۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی 1 منٹ، کوئی 2 منٹ ہم روزانہ ایسے نکال لیا کریں۔ جب تھک جائیں، آنکھیں بند کریں تو ذرا سا ادھر جا کے بیٹھ جایا کریں۔ مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں کہ ایسا تصور کر سکوں۔ کبھی وہ جو اجنبی سائل تھا، غالباً جاوید چودھری نے لکھا تھا ایک کالم کہ باب جبرائیل کے باہر میں بیٹھ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ٹوٹا بکھرا شکستہ، خالی دامن خالی ہاتھ۔ اور مجھے یاد آیا وہ واقعہ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ باہر دیکھو، شاید کوئی سوالی ہو، ٹوٹا بکھرا بیچارہ۔ تو ہو سکتا ہے کبھی آپ تصور کر لیں کہ اس دروازے پہ جا بیٹھے ہیں، اور آقا تو دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ بڑا مسکین سا، نادار سا، بیچارہ سا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں کہ یہ آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ سکے، لیکن اپنا دست شفقت عطا فرما دیں، گھبراتے کیوں ہو۔ جیسے بھی تصور کر سکتے ہیں میرے اچھے سامعین، آپ کا تصور تو بہت خوبصورت ہوگا یقیناً۔ یہ قرب کا ایک طریقہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر ہم کبھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دھیان اس طرف لگا لیں، آقا سے باتیں کیا کریں، جیسے آپ پکارنا چاہیں۔ کبھی صرف یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہا کریں، کہتے رہا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یوں بھی آپ کہا کریں، یوں پکارا کریں، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ توجہ پانے کا ایک طریقہ ہے۔ یا پھر کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر حالنا۔ دھیان ہی تو درود پاک ہے، ذکر ہی تو درود پاک ہے، خیال کو ادھر رکھنا بھی تو درود پاک ہے۔ اپنی روح کو متوجہ رکھنا ہے، ہم نے جیسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کبھی ہم نعت پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسے لیکچر سنیں، ایسی باتیں سنیں جن میں آقا کا ذکر ہو، خوشبو آنے لگتی ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اگر کبھی ہو سکے تو ہم صبح کا آغاز ہی ایسی کسی بات سے کریں، وہ جو قرب والے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی بات سن لیا کریں، پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں انہیں۔ جی چاہتا ہے کبھی ان کو دیکھیں، ان کی آنکھوں کو دیکھیں کہ جن کی آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا،
اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں شرف حضوری حاصل ہے. سوتے میں تو زیارت ہوتی ہے، جاگتے میں بھی ہوتی ہے. اور یہ تڑپ اور طلب ہی تو ہے جو دور بیٹھوں کو قرب عطا کر دیتی ہے، فاصلے مٹا دیتی ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کتنا بڑا مقام ان کا، بڑی چاہت تھی زیارت کی، لیکن جب مدینہ آئے ہیں زیارت کے لیے والدہ سے اجازت لے کر کہ والدہ کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی زیارت کا شوق تھا، شدید خواہش تھی، آئے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے. زیادہ یہ انتظار نہیں کر سکے کیونکہ پیچھے والدہ اکیلی تھی، جانا پڑا واپس. آپ جانتے ہیں میرے اچھے سامعین کہ بظاہر کبھی زیارت نہیں ہوئی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا گیا تو انہوں نے سب بیان کر دیا. فرمانے لگے کہ جو قریب ہیں ان کی تو آنکھ زیارت کرتی ہے، ظاہری آنکھ، اور جب عشاق دور ہوتے ہیں تو ان کا رواں رواں آنکھ بن جاتا ہے. اور میرے اچھے سامعین جی چاہتا ہے کہ اب ان عشاق کا ذکر کیا جائے کہ جن کی تڑپ، جن کے جذبہ عشق نے ان کو قرب ہی نہیں دیدار بھی عطا کیا. مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ. جو قافلہ مدینہ جا رہا ہے اس میں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، واپس لوٹا دیا جاتا ہے. یہ کتنے بھیس بدلتے ہیں، طریقے اختیار کرتے ہیں، بھیڑ کی کھال پہن کے بھیڑ کی طرح چلتے ہیں اس قافلے کے ساتھ کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک بار صندوق میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں پھر کہ میں کسی طریقے سے مدینہ پہنچ جاؤں. مدینہ کے گورنر کو پھر خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ آ رہا ہے جامی، روک لو اسے. مدینہ کے گورنر کو سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے روکنے کی. وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، روک تو لیتا ہے لیکن قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. یہ اسی حالت میں کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جب تیرا بطحا کی طرف گزر ہو تو میرا احوال کہنا. مدینہ کے گورنر کو کہا جاتا ہے کہ جامی نے کوئی گستاخی نہیں کی کہ آپ نے ان کو قید کر دیا ہے، انہیں تو اس لیے مدینہ آنے سے روکا جا رہا ہے کہ وہ اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنی تڑپ رکھتے ہیں اور ان کے عشق کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ مدینہ پاک پہنچ گئے اور سلام عرض کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے جذبہ عشق کی وجہ سے مجھے قبر مبارک سے باہر آ کر جواب دینا پڑے گا سلام کا. پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جامی سے کہہ تو ایک نعت لکھی ہے تم نے، وہ نعت پڑھ لیا کرو، تمہیں میری زیارت ہو جایا کرے گی. اور میرے اچھے سامعین آپ سب جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زی سیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نعت پڑھا کرتے تھے اور انہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو زیارت ہوا کرتی تھی اور ان کا جسم مہک اٹھتا تھا. اور صبح جب وہ سب سے ملتے تو سب کو پتہ چل جاتا اس خوشبو کی وجہ سے کہ انہیں زیارت ہوئی ہے. ساری زندگی یہ سلسلہ قائم و دائم رہا. کرم والے ایسے بھی ہوتے ہیں، تڑپ والے ایسے بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ تڑپ دیکھیے حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی. مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے درود و سلام کا سارا دن نذرانہ پیش کرتے ہیں. دل میں تڑپ ہے کہ بیداری کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. رات ہو گئی، زیارت نہیں ہوئی، نعت لکھی تڑپ کر. کیونکہ جب انسان کی طلب اور تڑپ کی شدت عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو انسان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، محرومی کا احساس بڑھنے لگتا ہے، اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اپنے اندر کا میل کچیل یاد آنے لگتا ہے اور انسان سوچتا ہے میں تو کسی قابل نہیں، مجھ بھی کرم کی نظر کیوں کر ہو، مجھ میں ایسا کیا ہے کہ میری طرف دیکھا جائے. تو وہ جو نعت لکھی تھی کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ مطلع تھا. اور اس کا مقطع پھر یوں لکھا تڑپ کر عالم بے بسی میں کہ جب لگا کہ بس میں اس قابل کہاں کہ مجھے زیارت ہو سکے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب ٹوٹ گئے، اب عاجزی کی انتہا کر دی تو کرم ہو گیا. عالم بیداری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت شرف الدین بوسیری
جن کو امام بوصیری بھی کہا جاتا ہے. حضرت امام بوصیری کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیسے ہوئی؟ استاد تھے، شاعر بھی تھے بہت بڑے، بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے. کسی نے ایک بار کہا کہ آپ بڑے قصیدے لکھتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی؟ اس کے بعد سے ان کو لگن لگ گئی اور پھر انہیں فالج کا اٹیک ہوا. 15 سال تک صاحب فراش رہے. اس دوران انہوں نے 100 سے زائد اشعار پہ مشتمل قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا قصیدہ بردہ شریف کی صورت. اصل میں تو یہ قصیدہ تھا، بردہ شریف تو اس کو کسی اور وجہ سے کہا گیا، آپ جانتے ہیں. ایک رات یہ سوئے اور مقدر جاگ اٹھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بوصیری وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ تو سناؤ. انہوں نے قصیدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اپنا بردہ، اپنی چادر مبارک ان کو عطا فرمائی. کچھ روایات کے مطابق ان کے جسم پر ڈالی اور یہ بالکل شفا یاب ہو گئے. 15 سال کے بعد اگلی صبح اٹھے تندرست و توانا، تہجد کا وقت، اور اس کے بعد جب یہ سحر کے وقت باہر جا رہے تھے تو ایک مجذوب نے کہا، بوصیری وہ قصیدہ ہمیں بھی تو سناؤ. تو میرے اچھے سامعین، عشق والے کیسے ہوتے ہیں. ایک اور بہت اہم پہلو، ادب. ادب بہت ضروری ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ادب ہے. سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں، میرے مرشد، اللہ کا ذکر جب کیا جائے تو یہ مقام جنون ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ کو یوں پکارو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو ادب ہی ادب. اتنا زیادہ ادب ہم اختیار کر سکے ہمیں کرنا چاہیے. ایک خاتون نے کسی درویش سے پوچھا کہ میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ جا رہی ہوں، تو ادب کا کیسے خیال رکھوں؟ میرے اچھے سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ان درویش نے کیا جواب دیا. کہنے لگے کہ جب آپ وہاں جائیں تو جب یہ تصور کر لیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو آپ کو ادب کا قرینہ خود ہی آ جائے گا. جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ حاضر ہیں، آقا کی نظر میں ہیں، تو پھر تو لب ہلنے کی جسارت نہیں کرتے. پھر تو کوئی اشارہ کرنا بھی گستاخی معلوم ہوتا ہے. اونچی آواز میں بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم جتنے زیادہ مؤدب ہو سکیں ہم ہو جائیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کا سلیقہ اور طریقہ کبھی یاد کر لیا کریں. ہم مدینہ کی گلیوں میں جب وہ چلتے تھے، وہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے گزرتے تھے. ایون ان کے کندھے کبھی زخمی ہو جاتے تھے. کیوں؟ دیواروں سے لگنے کی وجہ سے. کیونکہ انہیں لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک کے درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہوں اور میرے قدم وہاں پر آ جائیں. ادب کا اتنا قرینہ. جب حدیث آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کیا کرتے تھے تو پہلو نہیں بدلتے تھے، جتنا طویل بھی بیٹھنا پڑتا. ایک بار کسی بچھو نے بار بار ڈانک مارا لیکن ادب کی وجہ سے برداشت کرتے رہے، پہلو نہیں بدلا. اتنا ادب ہمیں تو کوئی طریقہ نہیں، ہمیں نہیں کرنا آتا. ہم تو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بڑے آرام سے بات کر لیتے ہیں. قرب چاہیے، قرب کی منزلیں طے کرنی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم مجھے بھی اخلاص، یہ تڑپ، یہ عشق عطا فرما دے جو آپ سب کے اندر ہے، جو عشاق کے اندر ہے. میں تو بالکل خالی اور کھوکھلی ہوں، کچھ نہیں میرے پلے. میرے محترم سامعین، موضوع تو ایسا ہے کہ جس پہ جی چاہتا ہے کہ بات کرتے چلے جائیں. بہت سے ہم اور بھی پہلوؤں پہ بات کر سکتے تھے. یقیناً آپ سب مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. ایک اتنا سی میں نے کوشش کی. اللہ کریم ہم سب کو اس راستے میں قبول فرمائے. جو کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی اللہ کریم اس کو معاف فرمائے. ہماری اس ادنا سی کوشش کو
اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور دیدار کا وسیلہ بنا دے. جہاں جو بھی اس کو سنے، اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کے وسیلے ہم سب کو شرف حضوری والوں میں شامل فرما لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.